رات کو واپس آیا تو یہ سن کر اس کا دماغ غائب ہو گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے جب اس کے تایا جان نے کہا کہ اس جمعے میں تمہاری پھپھو کا نکاح ہے، یہ سننا تھا کہ حارث کے کہنے لگا کہ کیا مطلب پھپھو کا نکاح ہے؟ نکاح طے بھی کر دیا، رشتہ بھی طے کر دیا، اور کسی کے ساتھ وہ کہنے لگے دیکھو ایک بار بہت اچھا رشتہ مل چکا ہے، میں بزنس پارٹنر ہے، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حارث کہنے لگا بابا آپ کو پتہ ہے پھپھو سے وہ کتنے بڑے ہیں، اور دیکھو 10-12 سال کا کوئی اتنا بڑا ایج گیپ نہیں ہوتا، اور تمہاری پھپھو کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اپنی پھپھو کی طرف دیکھے جا رہا تھا جو نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ حارث بھی خاموش ہو گیا۔ اگلی لمحے اس کی نظر امین کی طرف گئی جو بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اپنی ماں کی شادی کے بارے میں سب سے سنے جا رہی تھی اور ضبط کی انتہا پر تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی رونے کو لگ جائے گی۔ حارث کہنے لگا رامین کیا ہو گیا؟ رامین اسے گھر میں رہے گی، اور پھر کیونکہ وہ رامین کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حارث کا مزید غصہ اچک گیا تھا، لیکن وہ اپنے باپ اور چچا کو کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ اپنی بہن سے جان چھڑانے کی کہہ رہے تھے۔ سب ڈنر کر کے آہستہ آہستہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ زینب پھپھو کے جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ رامین ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ چھوٹی سی بچی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میری گڑیا کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی حارث بھائی ماما مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی، چاچی جان کہہ رہے تھے کہ وہ اب یہاں نہیں رہیں گی، وہ یہاں سے چلی جائیں گی، تمہیں اب اکیلا ہی رہنا ہوگا، میں ماما کے بغیر کیسے رہوں گی؟ بڑھاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ حارث کہنے لگا چلو میرے کمرے میں، وہاں بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں نا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کی چچی اور کوئی اور اس کی ماں اسے دیکھے اور اس وجہ سے اسے بہت ساری باتیں سنائیں۔ اسی وجہ سے اپنے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا دیکھو میری گڑیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، اگر ماما چھوڑ کر چلی جائے گی تو میں ہوں نا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو کہیں چھوڑ کر بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے حارث کی جانب دیکھنے لگی، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ رامین کہنے لگی لیکن آپ کو پتہ ہے میں اپنی مما کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے مما کے ساتھ ہی رہنا ہے نا، مجھے انہیں نہیں جانے دینا، مجھے پہلے مجھے بابا چھوڑ کر چلے گئے، یا ماما بھی مجھے اب چھوڑ کے چلی جائیں گی، کیا وہ بھی بابا کی طرح چلی جائیں گی؟ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس وقت حارث کو اس پر شدید ترس آ رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تو اسے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، اور کہنے لگا نہیں میری گڑیا، کبھی بھی آپ کی مما آپ کو آپ کے بابا کی طرح چھوڑ کر نہیں جائیں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سوچیں، اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ رامین نے کہا مجھے پتہ ہے چلی جائیں گی تو سب چلے جاتے ہیں، آپ نے بھی تو چلے جانا ہے، اور وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ حارث نے دھیرے دھیرے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے گرد بازو حائل کر کے اسے بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یوں ہی اس معصوم سی گڑیا کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے۔ اپنے پاس رکھنے کا وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کی پھپھو جان کا نکاح ہو چکا تھا، وہ اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ پہلے تو وہ اکثر رات ہی کو اٹھ کر رونے لگ جاتی تھی اور 2 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کا یہی حال تھا کہ آج بھی رات کا وقت تھا اور حارث جب گھر میں داخل ہوا تو اسے آفس سے آنے میں کافی زیادہ دیر لیٹ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ مسکراتا وہ اس کے پاس آیا اور پھر اسے کہنے لگا ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی کیوں نہیں ہو؟ نہیں بس وہ مجھے نیند نہیں آ رہی، دیکھیں ٹائم کتنا ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے مما سے ملنے جانا ہے، پلیز مجھے مما کے پاس لے جائیں نا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ کہنے لگا دیکھو میری جان، اس وقت اتنی رات ہو گئی ہے، ابھی تو نہیں جا سکتی، ابھی میں آپ کو اپنی مما کے پاس کیسے لے کے جا سکتا ہوں، ہم صبح چلیں گے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور نفی میں سر ہلاتے جا رہی تھی۔ نہیں مجھے ابھی جانا ہے۔ نہیں آپ نے بولا تھا نا کہ میں جب بھی بولوں گی آپ مجھے مما کے پاس لے کے جائیں گے تب لے کے جائیں گے، لیکن اب آپ میری بات نہیں مان رہے اور سنتے ہی نہیں ہیں، بولے جا رہی تھی۔ رامین کو ایک دم سے فیل ہوا، کہنے لگا نہیں میری جان، میں نے بولا ہے نا میں صبح لے کر جاؤں گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی نہیں مجھے ابھی جانا ہے تو ابھی جانا ہے۔ حارث کا بہت زیادہ
تھک کر آیا تھا اور اب اس کی یہ فضول کی ضد اسے غصہ دلا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے جب کہہ دیا کہ صبح ایک دفعہ لے جاؤں گا تو پھر ابھی کیوں نہیں تمہیں سمجھ آ رہی؟ رامین، میں نے بولا ہے نا کل لے کے جاؤں گا تو لے جاؤں گا، پلیز اب یہ فضول کی ضد چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہچکیاں باندھے اور سسکیوں کے ساتھ روتی رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ حارث واپس آئے گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا اور حارث آفس سے تھکا ہارا اپنے کمرے میں جا کر نیند کی آغوش میں سو چکا تھا۔ اس کے کمرے میں گئی اور دیکھا تو حارث سو رہا تھا۔ اسے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی اور اسے بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ اگر غصے میں کہنے لگی، اٹھیں، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ مجھے مما کے پاس جانا ہے، مجھے مما کے پاس لے کے جائیں نا، بولے نا۔ وہ اسے پھر سے جگانے جا رہی تھی اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مجھے اٹھائے گئی ہو؟ یار میں بہت زیادہ تھکا ہوں، مجھ سے ٹالنے کی کوشش کر رہی تھا، لیکن وہ ایک ہی ضد کیے جا رہی تھی کہ مجھے نہیں، بس میں نے کہا نا مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ رات کے اس پہر حارث کو اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے کمرے میں یوں آنا اسے باہر بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ایک ہی ضد لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، میں نہیں جانتی، مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ حارث کہنے لگا، دیکھو اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے جتنے ہی سخت لہجے میں کہا تھا اتنے ہی رامین خاموشی سے اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے حارث کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا اور اس کی طرف اور حارث کو بھی اس کا یوں اگنور کہنا بہت برا لگا تھا۔ آفس کی میٹنگ کے بعد وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے رامین کا خیال آیا اور جب نبیہہ اس کے پاس آ گئی تھی کہنے لگی، کیا ہوا؟ پچھلے 2 دن سے پھر تم اتنے زیادہ پریشان کیوں گھوم رہے ہو؟ کیا پھر کوئی بات ہو گئی ہے؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے رامین، کچھ دن پہلے ہی میں نے رامین کو اس کے ماما سے ملوانے کے لیے نہیں لے کر گیا تھا تو وہ مجھ سے ناراض ہو چکی ہے، اب مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی بات سن کر وہ غصے میں آ جاتی ہے۔ کہنے لگی، تمہیں رامین کے علاوہ کچھ نظر آتا ہے کیا؟ تمہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایک کام چھوڑ کر مجھے بھی لگتا ہے کہ بس تم مجھ سے محبت کی جھوٹی باتیں ہی کرتے ہو، حقیقت میں تو تمہیں اس چھوٹی لڑکی سے ہی محبت ہے، اپنی اس کزن سے۔ وہ اس سے بولے جا رہی تھی۔ حارث کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں سوچ کر بولنا چاہیے، کیا تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا تو نبیہہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں کیونکہ ہر وقت میں تنگ آ چکی ہوں، تمہاری ہی زبان پر رامین 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 ہوتا ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم کسی اور کے بارے میں بات کرو۔ مجھ سے محبت نہیں کرتے اور سر امین میں ہی محبت کرتے ہو۔ اسے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو تو مجھے صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتے؟ نبیہہ غصے سے چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نبیہہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ نبیہہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلے بھی وہ رامین کی باتیں کرتا تھا لیکن آج نبیہہ اس قدر ہائپر کیوں ہو چکی تھی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نبیہہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، مجھے یہی لگتا ہے کہ تم رامین سے محبت کرتے ہو، تبھی تو اس کی تمہیں اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، جبکہ اس کی ماں کو اس کی فکر نہیں، اس کے باپ کو اس دنیا اس کی فکر نہیں، صرف تمہیں ہی ہوتی ہے۔ وہ غصے میں بولنے جا رہی تھی اور اس کا یوں چلانا، رامین کے بارے میں ایسی باتیں کرنا اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بس کہہ دو، میں مزید رامین کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں سن سکتا۔ اس کی بات سن کر کہنے لگے، ہاں مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تم اسے محبت کرتے ہو، اس لڑکی نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، محبت کے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر تو اس کا تو اسی لمحے ہاتھ اٹھ چکا تھا۔ زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتا ہوا کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور ایک چھوٹی بچی پر شک کر رہی ہو، وہ بھلا کیسے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتی ہے؟ محض وہ 13-14 سال کی تو ہے۔ وہ کہنے لگی، 14 سال کی ہے تو شادی کر لو، اس سے زیادہ تمہیں اچھی لگتی ہے تو۔ یہ کہہ کر نبیہہ بھی وہاں سے اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ وہاں ایک منٹ بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ وہیں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نبیہہ اس طرح کی بات کرے گی۔ اس کے بعد بہت سیف نبیہہ کی وجہ سے وہ رامین سے دور دور رہنے لگا تھا۔
اب رامین گھر میں خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتی تھی۔ پہلے اسے یہ ہوتا تھا کہ حارث اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن ہر لمحہ اسے گھر میں کسی نہ کسی کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ مسلسل اپنی ماما کے نمبر پر کال کیے جا رہی تھی اور اس کے ماما کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے جب بھی یاد آتی تھی تو وہ ان سے بات کر لیتی تھی، لیکن آج ان کی کال بھی نہیں پک کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی کالز کے بعد انہوں نے کال پک کیا تھا۔ کہنے لگی، دیکھا رامین بیٹا، ابھی بہت زیادہ بیزی ہوں، میں فی الحال تم سے بات نہیں کر سکتی۔ یہ کر کر انہوں نے کال کٹ کر دی تھی۔ رامین غصے سے پاگل ہو رہی تھی، موبائل سائڈ پر پھینک دیا اور گھٹنوں میں سر رکھ کر بہت شدت سے رونے لگی۔ کتنے سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک اسے وہ 15 سال کی ہو چکی تھی، اور ان 7 سالوں میں اس نے اپنی ماں کو خود سے دور ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کو بھی، حارث کو بھی، سب ہی تقریباً اسے دور ہو چکے تھے۔ نہ جانے اس کی کوئی دوست۔ اس نے ہمیشہ ہی زندگی میں خود کو اکیلا محسوس کیا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب باہر سے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ تھوڑا قریب آنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، اور وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، رامین کیا ہوا؟ ابھی تک جاگ رہی ہو کیا؟ ابھی تک سوئی نہیں؟ نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، حارث اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو گویا بھری پڑی تھی۔ جیسے ہی حارث کو اتنی محبت سے بات کرتا ہوا دیکھا تو فوراً ہی اس کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھ سے میری غلطی تو بتائیں، کہاں پر میری غلطی تھی؟ کہاں پر میں نے کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا جس کے مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ آپ بھی مجھ سے دور ہو گئے ہیں، ماما بھی مجھ سے بات نہیں کرتی، اور بابا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ بتائیں اس میں میرا سب میں کیا قصور ہے؟ میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ حارث روتے روتے بولے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ نے مجھے چھوڑ کر چلے جانا ہے؟ ناڑے سب میرے ساتھ شادی کر لیں، بڑے ہوتے ہوئے بھی بولے جا رہی تھی۔ اور حارث فضول باتیں کر رہی ہو، بڑے ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ حارث، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ کبھی نہیں مجھے چھوڑیں گے، ایک ایسا انسان ہو جو ہمیشہ میرا رہے۔ پورے ہوتے ہوئے بھی بولے جا رہی تھی، اور حارث کو تو اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ رامین اس سے کیسی باتیں کر رہی ہے۔ وہ ایک ہی ضد لگا کر بیٹھ چکی تھی، مجھے شادی کرنی ہے بس آپ کے ساتھ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ حارث نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے اسے لگ چکی تھی، اور دھاڑے سو تو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہٹایا تو جان سے اسے یوں حارث کے سینے لگا دیکھ کر ان کے پیشانی پر بال نمودار ہوئے، اور انہیں بہت زیادہ غصہ آیا تھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے ٹیبل پر سب بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے جب تایا جان کہنے لگے، دیکھو میں نے سوچا ہے کہ حارث کا اور رامین کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ حارث وہاں سے ایک دم اٹھ کر کہنے لگا، کیا مطلب ہے تایا جان؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ بھلا رامین کے ساتھ ہی کیوں شادی کروں گا؟ لوگوں کو پتہ ہے ہم دونوں کے درمیان میں کتنا ایج ڈفرینس ہے، اور پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور رامین کے ساتھ شادی کر لوں۔ نہیں تایا جان، میں کبھی بھی نہیں شادی کروں گا۔ رامین خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی کہ آج اچھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو کچھ تم کہتے کھڑے ہوئے ہو وہ مجھے نظر نہیں آتا؟ وہ معصوم بچی ہے، لیکن تم کوئی معصوم بچی نہیں ہو۔ رات کے 2 بجے اس کے کمرے میں جانا، اور مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ غصے میں یہ کہتے ہوئے ایک دم سے کھڑے ہو چکے تھے اور وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ تایا جان نے جو فیصلہ کہہ دیا ہے اس کے خلاف کوئی بھی نہیں جا سکتا، اور ان کی بات پتھر پر لکیر ہے، وہ خود بھی نہیں جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو چکا تھا۔ رامین تو یہی چاہتی تھی، وہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ اسی لیے گھر میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ تایا جان نے دوبارہ سے اپنا فیصلہ بدلا اور کہنے لگا، صرف نکاح نہیں ہوگا بلکہ ایک ان دونوں کی شادی ہوگی، کیونکہ یہ تایا جان کو عجیب سا وہم ہو گیا تھا۔
جیسے انہیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ حارث اور رامین کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر چکا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو جسٹ اس سے بات کرنے گیا تھا، اور وہ دن بھی آ گیا جب رامین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ کبھی بھی حارث کو نہیں کھوئے گی، اور اس کا مکمل طور پر ہو چکا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک دم مسکراہٹ بکھر چکی تھی، لیکن حارث جو چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی سے جائے بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو اذیت اور جو تکلیف نبیہہ کو دی تھی، وہ خود سے بھی زیادہ بے چین تھا، اور وہ کبھی بھی نبیہہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ کتنے سالوں سے اسے محبت کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رامین اس سے بہت زیادہ خوش ہے، اور اس نے رامین کو محبت بھی تو اتنی ہی زیادہ دی تھی، جس کی وجہ اس کا خیال بھی تو اتنا ہی زیادہ رکھا تھا، پر اس میں رامین کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اسے تو محبت ہو ہی جا رہا تھا۔ ایک رات کا وقت تھا جب وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور کمرے کا دروازہ کھلا اور حارث اس کمرے میں داخل ہوا، اور اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی خوشی اور رمق نہیں تھی۔ اس قدر سنجیدگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ پریشان ہوئی، لیکن دوبارہ نامل ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور بہت زیادہ خوش تھی، اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور معصومیت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی چھوٹی سی دلہن کو دیکھ کر مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر چکی تھی۔ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ کے اس کا دل کے بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی اسی کے منتظر تھی، اور اس کا وجود بری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ وہ اس کے لب کپکپاتے ہوئے وجود کو بغور دیکھے جا رہا تھا، اور اس کے گھونگھٹ اٹھاتا ہوا کہنے لگا کہ یہاں پر نبیہہ کی جگہ تم ہوگی۔ یہ سن کر تو اس نے ایک دم سے نگاہیں جب اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اور کہنے لگی، کون نبیہہ؟ حارث، میں کسی نبیہہ کو نہیں جاتی، کہنے لگا، وہ جس کو میں نے تمہاری وجہ سے کھو دیا۔ وہ سنجیدگی سے بولے جا رہا تھا، اور امی نے نگاہیں اٹھا کر حارث کی جانب دیکھا تھا۔ تو وہ شادی کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی، اسے اس بارے میں بھی تو کچھ نہیں پتا تھا کہ حارث کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ بس اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ حارث کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ہو چکا تھا، اور اسے دور نہیں جائے گا، لیکن اس کے حارث کو اب اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے جا کر بالکونی میں کھڑا ہو گیا تھا، اور سگریٹ سلگا لی، اور ایک یہ سگریٹ کا گہرا کش لیے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چینج کر کے آئی، اور پھر حارث کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں، لیکن اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کے نکاح میں آ چکی ہوں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہوں، اور نہ ہی ہو سکتا ہوں۔ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو نمی تہنے لگی۔ کہنے لگی، اگر آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر مجھے بتا دیتے، پھر میں آپ سے کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ وہ روتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر حارث پریشان ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگا کہ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میں نے ہمیشہ تمہیں اور نگاہ سے دیکھا، کبھی میں نے اس نگاہ سے نہیں دیکھا جس نگاہ سے تم مجھے دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں چھوٹی بچی سمجھتا تھا، لیکن تم نے تو بہت برا کیا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ کہنے لگا، میں کبھی بھی تمہیں اب محبت نہیں دوں گا، ویسی محبت جیسی تم چاہتی ہو۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا، اور نبیہہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ وہ بھی تو اس سے کتنی محبت کرتی تھی، اور کتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کبھی اس کے آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ گھومنے لگ جاتا تھا جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تھا۔ وہ بہت محبت اور پیار سے اس کے ساتھ پیش آتا تھا۔ رامین کو تو اس کا خیال رکھتا تھا، جب وہ اس کی بیوی بن چکی ہے تو اب وہ اسے نفرت کرنے لگا ہے۔ وہ کیا کہہ کر چلا گیا تھا، وہ کبھی اس کا خیال نہیں رکھے گا، کبھی اس کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آئے گا، تو پھر وہ کس کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ نہ جانے کتنی دیر تک شدت سے روتی جا رہی تھی، سسکتی رہی، اور وہ رہنا نہیں چاہتی تھی یہاں پر کسی کے ساتھ بھی۔ وہ اسے بہت زیادہ اکیلا محسوس ہو رہا تھا، لیکن کرتی تو کیا کرتی، یوں حارث سے رخ موڑ لے گا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حارث بلا وجہ ہی سڑکوں پر گھومے جا رہا تھا، اور اسے اچانک سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا تو
سامنے ہی نبیہہ کے نہ جانے کتنے میسیجز آئے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر ایک میسیج میں اس نے یہی کہا ہوا تھا کہ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ محبت کے دعوے منہ سے کر کے اور شادی کسی اور سے رچا لی تم نے اپنی اس کزن کے ساتھ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتے ہو۔ تم اس کے ساتھ محبت کرتے پھرے ہو اور مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ سارے میسیجز پڑھ کر اسے اپنا آپ بے وفا سا محسوس ہو رہا تھا، عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نبیہہ اس کے ساتھ کیوں کرے گی، اور کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ گھر میں داخل ہوا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا، رمین دروازہ کھولو، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید رمین سو چکی ہے۔ وہ جا کر لاؤنج میں سو گیا۔ اسے یوں لاؤنج میں سوتا دیکھ کر صبح اس کی مما کہنے لگی، کیا ہو گیا، تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوئی؟ وہ کہنے لگا، شاید رمین سو چکی تھی، اس وجہ سے اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ کہنے لگا، جاؤ جا کر اس مہارانی کو اٹھاؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے کی طرف گیا۔ مسلسل دروازے پر دستک دیے جا رہا تھا لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ اب اسے پریشانی بن چکی تھی، اندر سے اس قسم کی کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ماسٹر کی سے دروازہ کھولا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو فرش کے درمیان میں اس کا بے جان سا وجود پڑا ہوا تھا، اور وہ لال ہوتے فرش کو آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہا تھا۔ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھتا ہوا کہنے لگا، آنکھیں کھولو۔ وہ بے جان ہو چکی تھی، آنکھیں کھولو، لیکن وہ بے جان ہو چکی تھی۔ پیچھے سے سبھی آ چکے تھے اور سبھی اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے، اور اس کا معصوم سا چہرہ سبھی کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور شاید اس کی موت کے ذمہ دار وہ سبھی تھے جنہوں نے اسے اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف دی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا بہت شدت سے ڈرنے لگے ہوئے تھے، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں ایسا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ اور رامین فٹ ہوتے ہوئے بولی، چڑھ رہا تھا تو پھر تو، لیکن وہ تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہی سی پیشانی پر بوسے دے رہا تھا، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، اور نبیہہ نے بھی تو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ایک نبیہہ کی خاطر اس نے کتنا برا رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا تھا، اور اتنے سالوں میں دی گئی محبت سبز نے خاک میں ملا دیا تھا، اور آخر پر وہ تھک ہار چکی تھی۔ اور اس نے مرنے کے بعد اس کی ماں کو بھی اس کا خیال آ گیا تھا، جو شاید اپنی زندگی میں تو اسے اس قدر مصروف ہو چکی تھی، جنہوں نے کبھی دوبارہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے۔ رمین کا خیال نہیں آیا، اور اس کی موت کی وجہ سے وہ صرف اور صرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اسے بہت زیادہ اہمیت تھی، بہت زیادہ محبت دی تھی، اور انہی ہی کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو ہی چھوڑ دیا تھا، جان دے دی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ رات کو واپس